وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صحیح مسلم. جمعیت اہل حدیث ضلع دکشن کنڑا کے ذمہ داران اور اس علماء کی مجلس کے صدر محترم، ہمارے مربی و سرپرست امیر جمعیت، اسٹیج پر اور میرے روبرو موجود معزز و محترم علماء کرام، طلبۃ العلم اور محترم طالبات، ہندوستان کی اسلامی تاریخ، بنیادی مآخذ، ادوار، اعتراضات، شبہات اور اس کا ازالہ اور جواب. ہندوستانی تاریخ جو تقریباً 800 سالوں پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ میری گفتگو 25 سے 30 منٹ پر انشاءاللہ ہوگی. میں کوشش کروں گا باذن اللہ کہ جو اہم سے اہم ترین نکات ہوں وہ آپ کے روبرو رکھوں. حقیقت میں اگر کہا جائے تو فی الوقت میں 2 پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں. ایک تو علماء افاضل کے روبرو خطاب کرنا، اور دوسرا 800 سالہ تاریخ کو 25 سے 30 منٹ میں سمیٹنا سمندر کو کوزے میں سمونے کے مترادف ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے خطاب کی طرف آگے بڑھوں، میں 2 روزہ پروگرام جو جمعیت اہل حدیث ضلع دکشن کنڑا کے زیر نگرانی ہو رہی ہے، بظاہر یہ 2 روزہ پروگرام ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی مہینوں کی مسلسل جد و جہد اور محنت ہے. اس کا ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. اللہ رب العالمین اس پروگرام کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح ان اعمال کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. محترم سامعین، ہندوستان کی اسلامی تاریخ صرف حکومتوں اور جنگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عدل، علم، دعوت، تہذیب اور ثقافت، سماجی اصلاحات کا ایک روشن باب ہے. اسلام یہاں تجار کے ذریعے، صوفیہ اور علماء اور مسلم حکمرانوں کے ذریعے پہنچا. اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے جو اس کے بنیادی مآخذ، مراجع اور مصادر ہیں، اور اسی طرح مختلف ادوار اور ان پر اٹھنے والے سوالات، اعتراضات اور شبہات کا ہمیں منصفانہ جائزہ لینا چاہیے تاکہ حقیقت واضح ہو اور غلط فہمیاں دور ہو. ہم جس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، تقریباً اسپین کی تاریخ اور سرزمین ہند کی تاریخ ملتی جلتی ہے. پورے 800 سالہ عہد جہاں غزنوی سلطنت کے بانی سلطان سبکتگین نے 209 سال کی حکومت کی، پھر غوری سلطنت جس کے مؤسس محمد شہاب الدین غوری، جنہوں نے 20 سال کا عہد اس ہند پر حاکمانہ طور پر گزارا، پھر اس کے بعد سلطنت غلامہ تقریباً 97 سال، 1 صدی کے برابر ان کی حکومت رہی. پھر اس کے بعد سکندر ثانی کا جنہیں لقب ملا علاء الدین خلجی،
علاء الدین خلجی، یہ الگ بات ہے کہ ان کی تصویر الگ انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ تقریباً 30 سال کا عہد خلجی دور کا رہا، پھر خاندان تغلق تقریباً 94 ایئرس ان کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد مختصر پیریڈ کے لیے سید سلطنت جس کے بانی سید خضر خان تھے جو 37 سال پر مشتمل تھا، پھر اس کے بعد لودھی سلطنت جس کے بانی بہلول لودھی تھے، تقریباً 75 سال پر مشتمل ان کی تاریخ رہی، پھر ایک عظیم عہد سلطنت سوری شیر شاہ سوری نے جس کی بنیاد ڈالی جو 16 سالوں پر مشتمل تھی، پھر اس کے بعد مغلیہ سلطنت جس کے بانی ظہیر الدین محمد بابر تھے۔ کل عہد جو انہوں نے ہندوستان پر کیا وہ تقریباً 317 سال کا عہد تھا۔ معزز سامعین، ہندوستان کی اسلامی تاریخ تقریباً 7ویں صدی سے 19ویں صدی تک عربوں کے سندھ آمد سے شروع ہوتی ہے اور مغلیہ سلطنت کے زوال تک پھیلی ہوئی تھی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مغلیہ سلطنت اپنے عروج کے دور میں موجودہ دور کا افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش، کل پاکستان پر اس کی حکومت تھی، بلکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں چین کا مانسروز نامی خطہ یہ بھی ہندوستان کا حصہ شمار کیا جاتا تھا۔ اگر کھلے الفاظ میں کہیں تو اکھنڈ بھارت، مہا بھارت کا صحیح کانسیپٹ اور ایک مکمل تصور ہمیں اورنگزیب کے عہد میں نظر آتا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگال سے لے کر کابل تک، ہمالیہ سے گوالیار تک ہماری حکومتیں اور سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلم بادشاہوں نے اس ملک کو اکھنڈ بھارت اور مہا بھارت بنایا، اور مغلیہ عہد میں ہمارے ملک کا جغرافیہ اور حدود بنگلہ دیش سے لے کر کابل تک پھیلا ہوا تھا۔ کابل تقریباً 200 سال تک مغلیہ سلطنت میں تابع رہا اور کابل صوبے کے طور پر اہم سرحدی شہر شمار کیا جاتا تھا۔ تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ معزز سامعین، جب ہم تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس اصول کو اور اس سنہرے جملے کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ اس کو حاضر رکھیں، من لم يعرف التاریخ لا يستطيع صناعة المستقبل۔ جو شخص اپنی تاریخ سے ناواقف ہو، جو شخص اپنی تاریخ سے ناواقف ہو، وہ مستقبل کے عزائم، مستقبل کے پلان اور فیوچر اسٹریٹجک پلان کبھی نہیں کر سکتا۔ اور جو قوم تاریخ سے ناواقف اور نابلد ہو، وہ قوم اور اس کے مد مقابل کے جو اقوام ہیں، اس قوم سے صرف اس کی تاریخ ہی نہیں بلکہ اس کے جغرافیہ کو بھی چھین لیتے ہیں۔ اس ملک کو اس 800 سال کے عہد میں ہم نے الطائر الذهبی یا بقرۃ الحلوب یعنی سونے کی چڑیا بنایا۔ 800 سالہ حکومت کرنے کے دوران ہمارے مسلم حکام نے اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو خوبصورت بنایا اور سجایا۔ ابھی آپ جس علاقے میں ہیں منگلور، یہاں پر دیکھیں گے کہ ریلوے ٹریک کا جال بچھا ہوا ہے، بلکہ جتنے بھی ہندوستان کے اہم پورٹس ہیں، چاہے وہ کلکتہ ہو، ممبئی ہو، مدراس ہو، منگلور ہو، بہت سے آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو ٹرینوں کا جو جال بچھا ہوا ہے، ریلوے کا جو سسٹم بنا ہوا ہے جسے انگریزوں نے بنایا، بظاہر یہ خدمت نظر آتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اس شکار کے مانند ہے جو کبوتر کو دانہ ڈالتا ہے، اس پر ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسے شکار کرنے کے غرض سے یہ جو ریلوے ٹریک بچھائے گئے، یہ جال جو بچھایا گیا، صرف یہاں کے قیمتی اثاثے کو برطانیہ منتقل کرنے کے لیے۔ اس کے مد مقابل
ہمارے جو مسلم حکمران تھے وہ اسی مٹی میں مدفون ہیں، اور ان کی تعمیرات آج بھی کروڑوں کی مقدار میں ایک انکم سورس جنریٹ کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، جو کروڑوں کی شکل میں، چاہے وہ تاج محل ہو، قطب مینار ہو، لال قلعہ ہو، جتنے بھی قلعے ہیں، ایک انکم سورس کا ذریعہ ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے۔ کھنڈر دیار وفا کے کریت کر دیکھ، کھنڈر دیار وفا کے کریت کر دیکھ، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور دہلی پورے ملک کا ایک خوبصورت شہر شمار کیا جاتا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دنیا کی جو کل جی ڈی پی تھی اس کا چوتھائی حصہ 1/4 ملک ہندوستان سے پیدا کیا جاتا تھا۔ 1/4 جی ڈی پی اس کی پیداوار ملک عزیز سے ہوا کرتی تھی۔ اور رواداری کی جب بات کریں تو اورنگزیب کی جو کیبنٹ تھی اس میں 34% برادران وطن یعنی ہندو بھائی اس کیبنٹ کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، جو کہ ایک رواداری کی بہترین مثال تھی۔ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کریں تو شیر شاہ سوری نے 1540 سے 1557 تک ان کی حکومت تھی، جو پشتون قبیلے کے تھے، تو 1540 میں انہوں نے جب حکومت کی باگڈور سنبھالی، زمام قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لی، تو ان کے ترجیحات میں 2500 کلومیٹر لمبی سڑک، جسے جی ٹی روڈ کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں، اس کی تعمیر پر انہوں نے توجہ دی، جو کابل سے لے کر کلکتہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرکاری پیغام رسانی اور تجارت کو مؤثر اور تیز تر بنانے کے لیے انہوں نے کلکتہ سے لے کر کابل تک اس سڑک کو بنانے کا کام کیا، اور اس کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے پچھلے بنگال کے سفر میں۔ یہ سڑک مشرق بنگال کے سونار گاؤں سے شروع ہو کر دہلی، لاہور ہوتے ہوئے کابل تک پہنچتی ہے۔ بہرکیف اس راستے کی اس سلسلے میں جو انہوں نے درخت لگوائے، کنویں بنوائے، ڈاک کا نظام قائم کیا، فوجی نقل و حرکت کا کام ہوا، اور اسی طرح سمجھیے اس راستے کے ذریعے شمال ہند مشرقی علاقوں سے اور مغربی سرحدوں سے مضبوط طریقے سے جڑ گیا۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک بہترین اور سنہری مثال ہے۔ اورنگزیب کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو علم طب کا فروغ اور طبی خدمات کا عہد زرین شمار کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں جو بہت سے تخصصات کے لیے مشہور تھا، وہیں پر علم طب کے فروغ کے لیے، یونانی طب کی سرپرستی کے حوالے سے، طبی علوم کی تدریس کے حوالے سے اور طبی مراکز کے قیام کے لحاظ سے بھی یہ عہد معروف ہے۔ اورنگزیب کے زمانے میں 3 بڑے تاریخ داں تھے، ان میں ایک سجن رائے کھتری جو خلاصۃ التاریخ کے فارسی مترجم ہیں، بھیشم سین جو نسخہ دلکشاں کے فارسی کتاب کے مصنف ہیں، ایشور داس جو صاحب فتوحات عالمگیری فارسی زبان میں ایک کتاب ہے۔ ان تینوں تاریخ دان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈاکٹری کی تعلیم اورنگزیب کے زمانے میں شروع ہوئی، اور باقاعدہ ان کے عہد میں ڈاکٹری کی تخصص کی مختلف کتابیں تھیں، طب اکبری، منزہ القلوب، تعریف الامراض، مجرات اکبری، طب نبوی وغیرہ وغیرہ۔ اور اورنگزیب سے بہت پہلے دہلی میں ہم عہد فیروز شاہی میں دارالشفا ہسپتال کا وجود دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب کے زمانے میں کالجوں میں پڑھایا جانے والا طب سے متعلق مکمل سلیبس اس کی تزئین کی گئی تھی۔ اس میں ایک اہم کتاب طب فیروز شاہی تھی، جو وقت کے حاکم فیروز شاہ تغلق کی تالیف ہے۔ ترقی کا اندازہ لگائیں کہ اس دور میں صرف دہلی میں تقریباً 100 سے زائد ہسپتال تھے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جو ہمارے تحقیقات کا حصہ بننی چاہیے۔ معزز و محترم سامعین، ملک عزیز کی تاریخ سے واقفیت ازحد ضروری ہے اور اہم بھی ہے، خصوصاً ہم جس دور سے گزر رہے ہیں
جہاں نصابی کتابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جہاں شہروں کے نام، سڑکوں کے نام، اداروں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ فیض آباد کو ایودھیا سے موسوم کیا گیا، الہ آباد کو پریاگراج سے بدل دیا گیا، اتر پردیش کے مشہور ریلوے شہر مغل سرائے کا نام دین دیال اپادھیائے کے نام سے رکھا گیا، اورنگ آباد کا جو مشہور شہر ہے مہاراشٹر کا اورنگ آباد، اس کو حالیہ دنوں چھترپتی سمبھاجی نگر سے بدل دیا گیا، عثمان آباد کو دہار شیو سے رکھا گیا، فیروز شاہ کوٹلہ جو کہ ایک تاریخی اسٹیڈیم کے نام سے ہم جانا کرتے تھے، جو راتوں دن اچانک ارون جیٹلی اسٹیڈیم سے بدل گیا۔ اسی طرح دہلی میں واقع مشہور اورنگزیب روڈ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اے پی جے عبد الکلام کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نصاب کی بات کریں تو 2025 اور 26 کے NCERT کے کلاس 7ویں جماعت کی کتابوں میں سماجی علوم کے نصاب سے باقاعدہ دہلی سلطنت اور مغل دور کے متعلق جو اہم ابواب تھے اس کو حذف کر دیا گیا یا کافی کمی اس میں کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف مغل حکمرانوں اور دہلی سلطنت کی تفصیلی ذکر کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم خاندان، موریہ خاندان، چولا خاندان، پانڈیا خاندان، ان کا ذکر جہاں پر کیا گیا وہیں پر بعض مباحث جو غزنوی حملوں کو زیادہ اہمیت دے کر، زور دے کر تاریخ کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی طرح 2026 کے سلیبس میں ہم یہ بھی تبدیلی دیکھتے ہیں کہ کئی تاریخی نقشوں جیسے مراٹھا سلطنت کے نقشے اور دیگر نقشوں میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہرکیف ان تبدیلیوں سے نئی نسل کے ذہن میں تاریخ کا تصور متاثر ہوتا ہے۔ اگر صرف ایک پہلو دکھایا جائے تو تاریخ کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً نام بدلنے سے یا نصابی تبدیلیوں سے کبھی تاریخ ختم نہیں ہوتی، لیکن تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ضرور متاثر ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر خلجی عہد کی طرف اشارہ کرتے چلوں۔ یہ وہ عہد تھا جس میں نسل پرستی کا خاتمہ کیا علاؤ الدین خلجی نے، اور وہاں پر قابلیت کو اہمیت دی گئی، اور جنوب ہند جو کبھی فتح نہیں ہوا تھا تو علاؤ الدین خلجی کے عہد میں ایک امید کی کرن جگی، تب جا کر جنوب ہند فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد محمد بن تغلق کے جو والد تھے غیاث الدین تغلق نے اس کو فتح کیا، اور انہی خدمات کی وجہ سے انہیں سکندر ثانی کا لقب دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ علاؤ الدین خلجی کی تصویر اور جو تصور معاشرے کو دیا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ فیروز شاہ، ان کے خدمات بے مثال، دہلی شہر کو دہلی شہر بنانے والی شخصیت فیروز شاہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس ملک پر ان کا جو بڑا عظیم احسان ہے، ستی کی رسم جو ہے، ستی کی رسم سے مراد جب شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جو بیوہ ہے اس کو شوہر کے چتا کے ساتھ جھلستی ہوئی آگ میں پھینکا جاتا تھا۔ اس ستی کے رسم کا خاتمہ فیروز شاہ تغلق نے کیا۔ معزز سامعین، اب ہمارے سامنے ایک مبحث ہے مراجع، مآخذ، مصادر کے حوالے سے۔ یہ یقیناً جس انداز سے میں اسے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ 3 صورتیں تھیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کے عمومی جو مراجع و مآخذ و مصادر ہیں وہ پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بطور مثال کسی ایک عہد کے تفصیلی مراجع آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی طرح ہر عہد کے حساب سے جو خصوصی مراجع ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر وقت اجازت دے۔ میں چاہوں گا کہ جیسے ہی میرا وقت ختم ہو مجھے اشارہ دیا جائے، کیونکہ ایک تاریخ اس کے لیے کوئی نہایہ اور اختتام نہیں ہے، سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو پہلا اسلوب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عمومی کتابیں جو تاریخ میں ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے جو اصل تاریخی مصادر ہیں، جسے پرائمری سورس کہتے ہیں، نہایت اہم ہیں۔ سب سے پہلے چچ نامہ، یہ ایک اہم کتاب ہے۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ، محمد بن قاسم جو عمر ابن عبدالعزیز جب مدینے کے گورنر تھے، ولید ابن عبد الملک کے عہد میں حجاج ابن یوسف کی
رہنمائی میں ہندوستان میں بطور فاتح داخل ہوتے ہیں تو ان کے حوالے جات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ اور خصوصاً محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے متعلق ایک اہم تاریخی ماخذ ہے۔ اس میں عربوں کی آمد سے پہلے سندھ کے سیاسی حالات، راجہ داہر کی حکومت، چچ خاندان اور بعد میں اسلامی فتوحات کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ یہ کتاب اصل میں عربی روایتوں پر مبنی تھی جو بعد میں فارسی زبان میں ترجمہ کی گئی۔ ابتدائی اسلامی دور ہند کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی ماخذ ہے، اگرچہ اس کے بعض حصوں پر علمی تنقید کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری کتاب تاریخ فرشتہ، مصنف محمد قاسم فرشتہ، یہ ہندوستان کے مسلم سلطنتوں کی ایک مشہور اور جامع فارسی تاریخ ہے۔ مصنف نے مختلف خاندانوں کی سیاسی تاریخ کو منظم انداز میں پیش کیا۔ اس کتاب میں سلطنت دہلی، بہمنی سلطنت، دکن کی ریاستیں، گجرات، بنگال اور ملتان، سندھ اور مغل دور کے کئی حالات کو بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بعد کے مورخین کے لیے ایک بنیادی حوالہ ہے، آج بھی تحقیقی کاموں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ تیسری کتاب طبقات ناصری، طبقات ناصری، مصنف منہاج السراج جوزانی، یہ سلطنت دہلی کے ابتدائی دور کی سب سے اہم کتابوں میں ہے۔ کیونکہ مصنف خود درباری ماحول سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے حالات کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ اس میں اسلامی دنیا کے عمومی حالات، ہندوستان میں محمد شہاب الدین غوری، خاندان غلامان اور سلاطین دہلی کے جو ابتدائی حالات اس کتاب میں ہمیں ملتے ہیں۔ یہ کتاب سلطنت دہلی کی ابتدائی سیاسی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ماخذ ہے، طبقات ناصری۔ اور ایک کتاب ہے تزک جہانگیری، تزک جہانگیری، یہ شہنشاہ جہانگیر اس کے مؤلف ہیں۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر کی خود نوشت ہے، جس میں انہوں نے اپنی حکومت، ذاتی مشاہدات، سیاسی فیصلوں اور درباری حالات کو قلم بند کیا۔ چونکہ یہ خود بادشاہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے حکمرانی نفسیات، طرز حکومت کو براہ راست سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ یہ مغلیہ سلطنت کے اندرونی حالات کا ایک اہم اور منفرد ماخذ و مرجع ہے۔ اسی طرح ابو الفضل کی ایک کتاب ہے اکبر نامہ، یہ شہنشاہ اکبر کے سرکاری تاریخ ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اکبر کی پیدائش سے لے کر اس کے حکومت کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ ابو الفضل اکبر کا نہایت قریبی درباری تھا، اس لیے کتاب میں سرکاری نقطہ نظر نمایاں نظر آئے گا۔ مغلیہ سلطنت کے مطالعے میں یہ سب سے اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے اکبر نامہ۔ اور اسی طرح ابو الفضل ہی کی ایک اور کتاب ہے آئین اکبری، یہ دراصل اکبر نامہ کا تیسرا حصہ ہے، مگر اپنی منفرد اہمیت کی وجہ سے ایک الگ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ محض تاریخی بیان نہیں بلکہ ایک مکمل سرکاری دستاویز ہے۔ اس میں اکبر کے دور کے انتظامی، مالی، فوجی، تعلیمی، معاشرتی نظام کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مغلیہ انتظامیہ کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط دستاویز ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے عبد القادر بدایونی کی منتخب التواریخ، یہ اکبر کے دور کے ایک نہایت اہم کتاب ہے، مگر اس کی خاص بات یہ ہے کہ مصنف نے سرکاری مورخوں کے برعکس کئی معاملات میں تنقیدی انداز استعمال کیا، خاص طور پر اکبر کے دین الہی کے اس تصور اور بعض درباریوں کے رجحانات پر انہوں نے سخت تنقید کی ہے۔ یہ کتاب سرکاری تاریخ کے مقابلے میں متوازن مطالعے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ اور آخری کتاب معاصر عالمگیری ساقی مستعید خان کی ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کی ایک اہم دستاویز شمار کی جاتی ہے، اور اسی طرح خاص طور پر دکن کے جو مہمات تھے، فتوحات تھے اور سلطنت کے آخری دور کے جو حالات تھے اس کتاب میں موجود ہیں۔ اورنگزیب کے دور کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی اور ناگزیر ماخذ ہے۔ یہ تمام کتابیں ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے اصل ستون ہیں، ان کے بغیر مسلم ہندوستان کے سیاسی، علمی، تہذیبی اور تاریخ کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ تھا عمومی کچھ کتابیں، لیکن اب میں معلومات کے لیے ایک عہد ہے تغلق، تقریباً عہد تغلق، یہ تقریباً 1 صدی کی حکومت ہے، 1 صدی کی حکومت ہے، اور یہ حکومت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کچھ شاگرد اسی عہد میں، جیسے عبدالعزیز الاردبیلی اور ان کے کچھ دیگر شاگرد، ہندوستان اس عہد میں آئے ہوئے تھے۔
تو وہ کافی شیخ الاسلام سے متاثر تھے محمد بن تغلق علیہ الرحمہ. اور اسی طرح ابن بطوطہ کا جو عہد ملتا ہے، گرچہ کہ وہ مغربی تھے لیکن ہندوستان میں محمد بن تغلق کے عہد میں 8 سال قاضی رہے ہیں. اور معلومات کے لیے وہ ہندوستان میں جب تھے تو ہناور سے منجرور اس وقت کہلایا جاتا تھا، یہ مینگلور شہر. اس کی تاریخ رقم کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ہناور کے علاقے کی بات جو موجودہ بھٹکل ہے، کہ اس علاقے سے جب میرا گزر ہوتا تھا تو یہاں ہر گھر سے مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی. اور دوسری صفت بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں مردوں سے زیادہ عورتیں حافظات ہیں. تو ابن بطوطہ کا بھی یہی عہد تھا. تو میں چاہوں گا گرچہ تفصیل میں گئے بغیر صرف کتابوں کے نام بتا دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے بعد بھی خطیب ہیں اور وقت تنگ دامنی کا معاملہ ہے. عہد تغلقی سے متعلق چند مصادر میں جو تصور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم ہندوستانی تاریخ کو ہر عہد کو الگ بنا کر اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں. پہلا عہد شروع ہوتا ہے محمد بن قاسم، پھر اس کے بعد غزنوی سلطنت، پھر ان کا دائرہ حکومت کہاں تک پہنچا، پھر اس کے بعد محمد شہاب الدین غوری کی انٹری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک جو قطب مینار بنا ہوا ہے وہ عہد شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جس کو ہم خاندان غلامہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد عہد خلجی جنوب تک نہیں پہنچ پایا، لیکن علاؤ الدین خلجی نے پہلی کوشش کی، کیونکہ جنوب کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. اس وقت کی جو کاکاتیہ سلطنت تھی، آج یونیورسٹیوں کے نام ہیں، اس وقت سے ان کا وہ مقابلہ ہوا. پھر اس کے بعد محمد بن تغلق کے جو والد تھے غیاث الدین تغلق نے فتح کیا. پھر اس کے بعد ہم دہلی کی سلطنت دیوگیر کی طرف، مہاراشٹر میں پائے تخت کے بدلنے کا بھی ماحول دیکھا. پھر اس کے بعد لودھی سلطنت، سید سلطنت، پھر اس کے بعد 317 سال تک مغلیہ سلطنت کا ایک عظیم دور دیکھتے ہیں. تو میں صرف عہد تغلق کے کچھ مراجع میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے عہد تغلق میں جو ہمیں مرجع کی حیثیت ملتی ہے وہ ہے تغلق نامہ، جو امیر خسرو دہلوی جو تھے، جو کہ فارسی شاعر تھے، ابو الحسن امیر بن امیر سیف الدین محمود شمس البخاری دہلوی، یہ مشہور صوفی شاعر مورخ تھے. بہرکیف وقت اس بات اچھا مزید وقت دے رہے ہیں ماشاءاللہ، میں سمجھ رہا تھا کہ چھٹی ہوگی تو گھنٹی بجتی ہے نا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ بات ختم کرنی ہے. یہ پہلی کتاب ہے امیر خسرو کی. یہ درباری شاعر تھے، مورخ تھے، اور انہیں سمجھے وہ موسیقہ سے انہیں کافی دلچسپی تھی. تو یہ درباری شعراء ہونے کی وجہ سے کافی سمجھو تاریخی معلومات اور دستاویزات ہمیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں. خاص کر کے یہ کتاب دہلی سلطنت کے سیاسی عسکری حالات کو سمجھنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے. پھر میں دوسری کتاب کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں. مسالک الابصار فی ممالک الامصار شہاب الدین یحییٰ العمری کی ہے. یہ کتاب عربی زبان میں ہے. مصنف دمشق کے ایک موقر علمی خانوادے کے فرزند ہیں. انہوں نے دمشق، قاہرہ، حجاز کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا. جب انہوں نے علم حاصل کر لیا تو دوبارہ دربار میں شامل ہوئے اور قاہرہ میں عہد بڑے مناصب پر فائز ہوئے. اور یہ کتاب جو ہے ہندوستان میں تغلق دور کے اہم مراجع میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہند اور سندھ سے متعلق ایک انہوں نے مستقل خاص باب لکھا ہے جس میں سلطان محمد تغلق کے، دیکھیے سلطان محمد تغلق اس شخص کو ایک اناڑی کے طور پر پیش کیا گیا، ایک ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کیا گیا. ہمیشہ یاد رکھیں اکبر جیسے لوگوں کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں جہاں رواداری کے نام پر سب چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں بڑی عزت ملتی ہے. اورنگزیب جن کے اندر دینی التزامات اور محمد بن تغلق جن کے اندر کافی بڑے عزائم تھے تو ان کی منفی صورت ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت چائنا کو فتح کرنا چاہتا تھا، ہمالیہ کو فتح کرنا چاہتا تھا، موجودہ افغانستان جو خراسان کہلاتا تھا اس خطے کو فتح کرنا چاہتا تھا. ایسے شخص محمد بن تغلق کا جو عہد ہے، جن کے تاریخی، سیاسی، سماجی، اقتصادی حقائق پر فارسی میں بہترین معلومات کو انہوں نے اکٹھا کیا. تیسرا ایک اہم مرجع ہے فتوح السلاطین، جس کو ہم شاہ نامہ ہند
جو اسامی عبد الملک کی کتاب ہے. یہ عبد الملک ایک مورخ اور شاعر تھے, ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا. یہ التمش کے عہد میں ہندوستان آ کر بس گئے تھے. تو ان کی کتاب ہے فتوح السلاطین شاہنامہ ہند. پھر اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ فیروز شاہی, ضیاء الدین برنی کی کتاب. یہ جو کتاب ہے فارسی زبان میں ہے. اس کتاب کے مؤلف ضیاء الدین برنی ہیں, جو معزز خاندان سے تھے, مشہور مورخ ہیں. برنی سلطان محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق کے ادوار میں 17 سال تک درباری مورخ تھے. انہوں نے درباری مورخ کے طور پر خدمات انجام دی. تو یقیناً ان کی تحریریں مغلوں سے پہلے ہندوستان کی جو تاریخ تھی اور تقریباً خلجی عہد تغلق سلطنت کا انہوں نے کور کیا ان تمام معلومات کو. پھر ایک 5ویں اہم اور مستند کتاب ہے تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الافسار. یہ کتاب ہے ابن بطوطہ, جو رحالہ کے نام سے مشہور ہیں. اس کتاب میں محمد بن تغلق اور دہلی سلطنت کا تفصیل سے ذکر ہے. انہوں نے محمد بن تغلق کو ایک ذہین لیکن سخت گیر اور بعض اوقات غیر متوقع فیصلے کرنے والا حکمران قرار دیا, کیونکہ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ محمد بن تغلق نے ابن بطوطہ کو بھی قید و بند کی سزا دی. یہ کتاب محمد بن تغلق کی شخصیت سے متعلق بعض منفی تبصروں اور مبالغہ آمیز باتوں پر مشتمل ہے. ابن بطوطہ کی تحریریں اس دور کے ہندوستان کی سیاست, ثقافت, عدالت, تجارت اور عوام کی زندگی کے بارے میں اور یہاں پائے جانے والے جو رسومات تھے, نکاح اور جنازے کے جو مسائل اور مشاہدات تھے, انہوں نے اس کتاب میں اکٹھا کیے. اور 6ٹھی کتاب ہے تاریخ فیروز شاہی, جو مؤلف ہیں عفیف. اس کتاب کے مؤلف عفیف ہیں, جو بادشاہوں سے قریب تھے. انہوں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے دربار میں خدمات انجام دی. خاص کر کے شکار کے موقع پر وہ ہمیشہ بادشاہوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ کتاب آل تغلق کی سلطنت کی تاریخ پر ایک اہم مصدر ہے اور اس میں انتظامیہ امور, فوج کے بارے میں اہم معلومات ملیں گی. یہ کتاب 90 ابواب پر مشتمل ہے. یہ سلطان فیروز شاہ کے کئی شاندار کارناموں کے تذکرے ہیں. اس دور کے مسلم حکمرانوں کی ایک خوبصورت تصویر آپ کے سامنے آئے گی. دیکھیے, جب ہم ان بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں, ان میں کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کا عہد فیروز شاہ 37 سال کی حکومت, اکبر 50 سال کی حکومت, اورنگزیب تقریباً 49 ایئر کی حکومت. تو کئی ایسے بادشاہ, اگر 4-5 بادشاہوں کی زندگی اگر دیکھ لیں تو 2 صدیوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے یہ جو تفصیلی تاریخ ہے انہی کی کتابوں میں پڑھنے اور آج کی تحریف شدہ تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آسمان و زمین کا فرق ہے. اسی طرح ایک اہم کتاب ہے فتوحات فیروز شاہی, فیروز شاہ تغلق. یہ فارسی کتاب ہے. فتوحات فیروز شاہی ایک تاریخی کتاب ہے جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد میں لکھی گئی. اس کتاب میں فیروز شاہ تغلق کے حکومت کے دوران ہونے والے فتوحات, اصلاحی انتظامات, عوامی فلاح بہبود وغیرہ وغیرہ اس میں آپ کو تفصیل سے ملیں گے. اور اسی طرح ایک آخری مرجع ہے صبح الاعشاء فی صناعت الانشاء, جو خلقشندی کی کتاب ہے. یہ کتاب دراصل مراسلاتی اور دفتری تحریر, یعنی حکومتی جو دفتر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا ایک حسین امتزاج اور ایک بہترین انسائکلوپیڈیا کے مترادف ہے, جس میں مملوک سلطنت کے دور میں دفتری خط و کتابت, سفارتی تحریریں, سرکاری خط و کتابت کے اصول, زبان اور ادب وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خلقشندی جو ہیں عمری کی جو کتاب تھی المسالک کو الممالک سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. یہ کتاب آج بھی عربی ادب, تاریخی دستاویزات اور سرکاری خط و کتابت کے مطالعے میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اب ہمارے سامنے وقت آنے تک آپ آمد تیمم برخاست, تو مجھے اجازت دی جا رہی کہ کچھ اور لمحات کنٹینیو کروں, کیونکہ اب ہمارے سامنے ہندوستان کی تاریخ, ادوار اور سورسز, مآخذ, مراجع, ان تمام شقوں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اب ہمارے سامنے موضوع کا ایک ٹکڑا باقی ہے, اہم اعتراضات اور شبہات کا جواب. جو بقیہ وقت ہے ہم انشاءاللہ غنیمت سمجھتے ہوئے جو ممکن ہو ان شبہات اور اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا اعتراض جو مسلمانوں پر کیا جاتا ہے وہ یہ
کہ مسلمان غیر ملکی ہیں، ملک ہندوستان کے حق میں وفادار نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا لیبل ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہندوستان میں صدیوں سے آباد ہیں، وہ یہاں کے مقامی سماج کا حصہ بن چکے ہیں۔ اب انہیں غیر ملکی کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہندوستان کے آزادی کے موقع پر جانے کا اختیار اور آپشن تھا، اس کے باوجود وہ اس ملک عزیز میں رہنے کے لیے تیار ہوئے، یعنی وہ بائی چوائس مسلم ہیں، بائی چوائس ہندوستانی ہیں، نہ کہ بائی چانس ہندوستانی ہیں۔ انہوں نے اختیارات کے باوجود انہوں نے ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ مسلمان یہاں اتفاقاً نہیں بلکہ اپنی شناخت اور وابستگی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی پیدائش، زندگی، وفات سب اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے، شیر شاہ سوری جن کی 2500 کلومیٹر لمبی جو سڑک بنائی، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ 2500 کلومیٹر کی جی ٹی روڈ کی تعمیر نو کا عظیم کام شیر شاہ سوری کے عہد میں ہوا، یہ ان کے اس ملک سے لگاؤ اور محبت کی علامت ہے۔ اور دوسری بات، شیر شاہ سوری اصلاحات کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے جو ان کا سسٹم تھا، یہ الگ بات ہے کہ شیر شاہ سوری کا عہد صرف 16 سال کا تھا، 16 سال ان کی حکومت رہی، لیکن ان کے کارنامے اور اچیومنٹس اور انجازات، اس پہ بڑی تفصیل چاہیے۔ اب ہمارے وفاداری سے متعلق سوال ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لال قلعے پر پہلا ترنگا سب سے پہلے جنرل شاہ نواز خان نے لہرایا تھا۔ پہلا ترنگا جو لال قلعے پر لہرایا گیا وہ جنرل شاہ نواز خان کے ہاتھوں تھا۔ اور اسی طرح آپ تاج محل، ہمیں عقدی اعتبار سے اس پہ کافی ملاحظات ہیں۔ اگر یہ مسلمان نااہل ہوتے تو ان کی تعمیر کردہ چیز، جہاں ایک آج بھی حکومت کے لیے کروڑوں کے انکم کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ ونڈرز میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس میں جو فن تعمیر کی جو ندرت ملتی ہے، اگر وہ نااہل ہوتے، نکمے ہوتے، تو ایسی تعمیرات ناممکن تھی۔ اور اسی طرح قطب مینار اشبیلیہ کے بعد سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا اگر کوئی منارہ دنیا میں ہے تو وہ قطب مینار ہے، جو 5 میجر زلزلوں کے باوجود آج بھی وہ اپنی بنیادوں پر قائم ہے۔ اور اسی طرح ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم ہیں۔ جموں و کشمیر کے شہید بریگیڈیئر محمد عثمان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور اشفاق اللہ خان پھانسی پر لٹکنے کو انہوں نے گوارا کیا لیکن سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اس ملک کا پوری تاریخ میں سب سے بڑا فنڈ، یعنی 5000 کلو سونا جو میر عثمان علی نے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھارت کے میزائل مین، میری مراد صدر جمہوریہ ابوالکلام کی جو قربانیاں رہی ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو جو انقلابی نعرے لگائے گئے، وہ تمام نعروں کی نسبت، چاہے وہ انقلاب زندہ باد ہو حضرت موہانی، یا جے ہند حسن عابد، اور مادر وطن بھارت کی جان، اس طرح جو سرفروشی کی تمنا، جتنے بھی یہ نعرے لگائے گئے، یہ نعروں کے موجد بھی مسلمان تھے۔ اسی طرح اعتراضات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس پر مسلم مورخین کی کتابیں جہاں ہمیں کام آئیں گی، موجودہ تالیفات جہاں پر ہمیں کام آئیں گی، وہیں پر غیر مسلم منصف مورخین کی بھی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو ہمیں اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہمیں ہندوستان کی اسلامی تاریخ کو تعصب کی دھندلی فضا سے نکال کر تحقیق کی روشنی میں دیکھیں، اس کے ادوار کو سمجھیں، اس کے بنیادی مآخذ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں، اور اس عظیم تہذیبی ورثے کو آنے والی نسلوں تک صحیح صورت میں پہنچانے کا کام کریں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو سچائی کے ساتھ پڑھتی ہے وہی اپنے مستقبل کے وقار اور بصیرت کو تعمیر کر سکتی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو اکتفا کرتے ہوئے ذمہ داران اور قائمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فجزاکم اللہ خیراً و شکراً، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔